رام بن دکھ کون بھرے، رام بن دکھ کون بھرے، برکھا بن ساگر کون بھرے، ساگر کون بھرے، لچھمی بن آدر کون کرے، ماتا بن بھوجن کون دھرے، بھوجن کون دھرے، عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی، دو ملا کر 5 گن کر لو پھر 20 کا بھاگ لگا، باقی بچے کو 9 گن کر لو پھر 2 میں اور ملائے، کہت کبیرہ سن بھئی سادھو نام محمد کیا۔ ایک داس گزرے ہیں، ان کا نام ہے تلسی داس، ایک داس گزرے ہیں ان کا نام ہے تلسی داس، اور تلسی داس جی کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا، نہ انبیاء کبھی پیدا ہوگا۔ تب تک سندر ماں بھی کویا، تب تک سندر ماں بھی کویا، بنا محمد پال نہایا، تب تک سندر ماں بھی کویا، ہر سندر میری مانی نہ ہوگی، تلش وطن سچیا سچ ہوگی۔ ہم لوگ رام کو ولی مانتے ہیں، کرشن کو ولی مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رام کا کفر ثابت ہے، رام کا کفر نہ ہماری کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے نہ ان کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، رام کو خدا ماننے والا کافر ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس قدر بکواسات کیا جا رہا ہے۔ آج اسٹیجوں پر اس قسم کے جاہل خطیبوں کو بلایا جاتا ہے اور عوام کے سامنے عجیب بکواسات کرتا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی مفتی سعد النجیب صاحب کے سلسلے میں کہا تھا اسی بات پر اور اسی ٹاپک پر، اور یہی موضوع تھا ہمارا۔ تو الحمدللہ مفتی سعد النجیب صاحب نے اس پر توبہ بھی کیا، نئے سرے سے نکاح بھی کیا۔ میں نے وہ نکاح نامہ بھی آپ کے سامنے پوسٹ کیا تھا، اور ان کا نام ہے فیصل رحمانی۔ رحمانی شاید کہ مغیر سے پڑھے ہوئے ہیں، شاید کہ، میں نہیں کہوں گا کہ کنفرملی، کیونکہ رحمانی کا خطاب وہیں سے ملتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور سے پڑھا ہوگا۔ لیکن اس قسم کے جو اشعار پڑھتے ہیں یہ سراسر بے بنیاد اور کفر پر مبنی ہے۔ میں وہ اشعار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مولانا فیصل رحمانی نے کیا پڑھا۔ رام بن مولانا نے کہا رام بن دکھ کون ہرے۔ اب رام بن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رام بن کا ہوتا ہے رام بنا، یعنی رام کے بنا۔ رام بن کا مطلب ہوتا ہے رام بنا۔ آگے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دکھ کون ہرے، دکھ آگے کہہ رہے ہیں یعنی دور کون ہرے، یعنی دکھ کون کرے گا رام کے بنا۔ رام کے بنا کوئی ہے ناعوذ باللہ ثم ناعوذ باللہ، دکھ کون ختم کرے گا رام کے بنا؟ اس شعر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ برکھا بن ساگر کون ہرے، لچھمی بن آدر کون کرے، ماتا بن بھوجن کون دھرے۔ یہ سراسر رام کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے ان اشعار پر کہ رام کے بنا کون کرے گا یہ سارا سمادھان، یہ ساری چیزیں کون کرے گا، جبکہ قرآن کریم چیخ کر اور پکار کر یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کی طاقت ہے کوئی چیز کرنے کا، اور نہ کسی کے اندر وہ ہمت ہے اللہ وحدہ کے علاوہ۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند نے جب مفتی سعد النجیب صاحب پر انہی اشعار پر فتویٰ دیا تھا کہ توبہ کرنا ضروری ہے
از-سر نو نکاح ضروری ہے، تو میں نے اس پر ایک بیان دیا تھا اور الحمدللہ بہت زیادہ چرچا بھی ہوا وہ، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے توبہ بھی کر لیا اور نکاح بھی نئے سرے سے نکاح کیا، اور میرے پاس وہ نکاح کا جو یہ ہوتا ہے، نکاح نامہ جو ہوتا ہے، جو کاغذ ہوتا ہے، وہ میرے پاس سینڈ کیا۔ تو پھر میں نے دوبارہ ایک اور جو ہے ویڈیو بنا کر میں نے پیش کیا کہ نہیں الحمدللہ مفتی صاحب نے از-سر نو نکاح کر لیا۔ پھر وہی اشعار، یہ شخص کون ہے؟ فیصل رحمانی، ان کے جو ہے چینل کے اندر تو نام لکھا ہوا ہے، اور مجھے بہار سے کسی نے یہ میسج کیا، باقاعدہ فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص اس طریقے پر جو ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے اور لوگ جو ہے سن بھی رہے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، جو فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا مفتی سعد النجیب پر یہ فتویٰ عائد ہوا تھا، جب وہ یہ کہا کرتے تھے اس وقت مفتی سعد النجیب صاحب نے توبہ وغیرہ سارا کر لیا، پھر اگر کوئی انہی اشعار کو دوبارہ کرتا ہے تو وہی فتویٰ عائد ہوگا ان پر بھی۔ تو اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے فیصل رحمانی کے لیے، استغفار ضروری ہے، اور جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جیسے کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا جو ویب سائٹ ہے، دونوں اسی پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ بھائی توبہ استغفار ضروری ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا امت مسلمہ کو، مجھے معلوم ہے کہ امت مسلمہ کیا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کس قدر اور کیسے اور کس طریقے پر قوم کی سدھار ہو جائے، لیکن ایسے خطیبوں کو بلا دیتے ہیں 5-5 ہزار روپیہ میں، 10-10 ہزار روپیہ میں، اور جو ہے ایسے عجیب جو ہے بکواسات کر کے چلے جاتے ہیں، غلاظت پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سادہ عوام ہیں، تو اس لیے ایسے خطیبوں کو نہ بلائے جو لوگ گاہ کے عجیب ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے کیوں تعریف کریں گے؟ کھلانے والا مالک اللہ ہے، پلانے والا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کو جو ہے کیوں اس کی تعریف کی جائے گی اور ان کا بیان کیوں کیا جائے گا اسٹیجوں پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کو بھی لے کے جو ہے چلنا ضروری ہے، اور تاکہ جو ہے ان کی دیوی دیوتاؤں کی تعریف کی جائے اور ان کی جو ہے بڑائی کی جائے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے راستے پر آ جائے۔ ہرگز ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ کو اصلاح معاشرہ پر کام کرنا ہے تو لوگوں کے سدھار کے لیے آپ اصلاح معاشرہ پر کام کریں۔ لوگوں کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں تو عوام میں جا کر آپ سدھار پیدا کریں، اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں لوگوں کی سدھار تو پہلے خود سدھرے، اس کے بعد لوگوں کو سدھارے۔ یہ طریقہ چلتا ہے اسلام میں۔ ایسا نہیں کہ کچھ بھی غلاظت بک دیے اور جو ہے وہ اسلام کا ایک رکن بن گیا، نعوذ باللہ ایک شرائط بن گیا، یہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں یہ سسٹم نہیں ہے، اسلام میں یہ کلچر نہیں چلتا ہے۔ اس لیے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔